ان پیارے واقعات سے سیکھے چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھے چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے۔ ہم اپنے سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت بھی سنا کرتے ہیں۔ آج جو میں نے آپ کو درود پاک کی فضیلت سنانی ہے نا، وہ بڑی امیزنگ ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قرات کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ یوسف بھائی جی بیٹا، یہ قرات کیا ہوتا ہے؟ یہ قرات کیا ہوتا ہے؟ جی چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ملتی ہے نا، اس میں یہ پورا مضمون ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قرات کے برابر اجر عطا فرماتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ احد پہاڑ کس کس نے دیکھا ہے؟ احد پہاڑ دیکھا ہے؟ پتہ ہے کتنا بڑا پہاڑ ہے؟ مدینے کون کون گیا ہے؟ ارے واہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بار بار مکے مدینے کی باادب حاضریاں نصیب فرمائے، اور بالخصوص ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، ان کو بھی اللہ جلدی جلدی میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ جب مدینہ منورہ جاتے ہیں نا، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اب ذرا سوچے کہ اتنے بڑے پہاڑ کے برابر اجر عطا ہو تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، اور یہ کیسے ملے گا؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ کر۔ تو آئیے مل کر ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، آج ہم نے جو واقعہ سننا ہے نا، وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بڑا ہی امیزنگ واقعہ ہے۔ لیکن پہلے پچھلے سلسلے پر میں آپ کو لے جانا چاہوں گا۔ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں سنا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 ایئرز کی ہوئی، آپ 8 سال کے ہوئے، تو آپ کے دادا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ یاد ہے آپ کو؟ کس کس کو یاد ہے؟ اچھا، بہت سارے بچوں کو یاد ہے۔ آپ کے دادا جان کا جب انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہائش اختیار کر لی۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ لیکن یہ جو ابو طالب تھا نا، یہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھا، اس کے پاس بہت زیادہ مال و اسباب نہیں تھے، لیکن پیارے آقا سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کیا کرتا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بچوں پر پریفر بھی کیا کرتا تھا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو پیارے آقا کو سب سے پہلے بلایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ جب یہ لوگ اکیلے کھانا کھاتے تھے نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس کھانے میں شامل نہ ہوتے تو ان کے گھر میں جو کھانا پکتا تھا نا، وہ کم ہو جاتا تھا۔ یہ سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو اب کھانے میں بڑی برکت ہو جاتی تھی۔ یہ کہتا تھا، انک لمبارک، آپ ہمارے لیے بڑے بابرکت ہیں۔ ہماری فیملی جب آپ کے ساتھ کھانا کھاتی ہے تو ہمارے کھانے میں بڑی برکت ہو جاتی ہے، سب کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن کھانا بچ جاتا ہے، ایسی برکت ہو جایا کرتی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک اسپیشل جگہ بنائی ہوئی تھی،
اس جگہ پر اس نے ایک پلو بھی رکھا ہوا تھا, ایک تکیہ رکھا ہوا تھا پیارے آقا کے لیے, سیپریٹ جگہ, اس پر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی, صرف ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جگہ پر بیٹھا کرتے تھے, جلوہ افروز ہوا کرتے تھے. اس طریقے سے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی محبت کیا کرتا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری آئیز کے اندر ایک عجیب سی گندگی سی ہوتی ہے, چپ جمع ہو جاتی ہے, بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی, عجیب و غریب چہرہ نظر آتا ہے نا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صبح صبح اپنی آنکھیں کھولا کرتے تھے, پتہ ہے پیارے آقا کا چہرہ کیسا ہوا کرتا تھا؟ کتابوں میں ملتا ہے آپ کی آئیز کے اندر سرما لگا ہوا ہوتا تھا, آپ کے بال مبارک پر تیل لگا ہوا ہوتا تھا, اور آپ کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح روشن چمکدار ہوتا تھا. ایک بار کیا ہوا کہ آپ کا چاچا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوا. اب جب یہ سفر شروع ہوا تو چلتے 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 جو ان کے پاس سامان تھا وہ ختم ہو گیا, پانی بھی ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہو گیا تو اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کو بڑی پیاس لگی, بہت زیادہ پیاس لگی. العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس, مجھے بہت پیاس لگی ہے, لیکن دور دور تک کوئی پانی نہیں تھا. وہ بڑا پریشان ہوا, اب کیا کروں, اب کہاں سے پانی لاؤں. اس نے کیا کیا, اس نے جا کر اپنے پیارے پیارے بھتیجے سے کہا, اے میرے بھتیجے مجھے بڑی پیاس لگی ہے, آئی ایم تھرسٹی, میں بہت پیاسا ہوں, مجھے پانی پلاؤ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت ایک سواری پر سوار تھے. آپ نے پوچھا واقعی بہت پیاس لگی ہے؟ کہنے لگا آئی ایم ویری تھرسٹی, مجھے بہت شدید پیاس لگی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سواری سے نیچے تشریف لے آئے, زمین پر تشریف لا کر آپ نے اپنی ایڑی مبارک زمین پہ ماری. اب جب زمین پہ ایڑی ماری نا, اچانک سے پانی نکل پڑا, زمین سے اچانک سے پانی نکلا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ لیں پانی موجود ہے, جتنا پانی پینا ہے پی لیجئے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو طالب دیکھتا ہی رہ گیا, کتنا برکتی ہے. ہاں یہ تو پہلے بھی کہا کرتا تھا نا, آپ جو ہے وہ بڑے بابرکت ہیں, بڑے مبارک ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میرے لیے تو باعث برکت ہیں. پتہ یہ کیا کہا کرتا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ آپ رہتے تو ہمارے ساتھ ہیں, لیکن دراصل پرورش تو آپ ہماری کر رہے ہیں, آپ کی برکتوں سے ہمارے ساری چیزوں میں برکت ہو جاتی ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, آقا کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. ہم بھی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کا کھاتے ہیں نا. کس کا صدقہ کھاتے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در کا کھاتے ہیں. تو ہم جس کے در کا کھاتے ہیں انہی کے گن گائیں گے. سرکار کے در کا کھاتے ہیں تو سرکار کے گن گائیں گے. ایک اور شاعر کہتا ہے نا کہ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. اب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 ایئرز کی ہوئی, کتنے سال کی؟ 12 سال کی جب ہوئی تو ابو طالب نے ایک سفر کیا, اور جو وہ سفر تھا وہ تھا تجارت کے لیے. تجارت سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ بزنس کے لیے. کس کے لیے؟ ٹریڈنگ کے لیے, بزنس کے لیے, کام کاج کے لیے ایک سفر اختیار کیا. اور وہ جو سفر تھا وہ تھا ملک شام کی طرف. اس سفر میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شامل تھے.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب یہ سفر شروع ہوا اور یہ سارا قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہوا، مکۃ المکرمہ سے یہ سفر شروع ہوا اور یہ سفر چلتے 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 ملک شام کی طرف رواں دواں تھا۔ اس میں راستے میں ایک جگہ آئی جس کا نام تھا بصرہ۔ کیا نام تھا؟ بصرہ۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر عموماً قافلے والے ٹھہرا کرتے تھے۔ جب ہائی ویز پر آپ سفر کرتے ہیں تو ہائی ویز پر آپ کو موٹلز ملتے ہیں، موٹلز ہوتے ہیں نا، وہاں پر ٹھہرا جاتا ہے، رک کر کچھ کھانا پینا کیا جاتا ہے، اگر رات کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پر اسٹے کیا جاتا ہے۔ تو وہ بھی کوئی ایسی ایک جگہ ہوگی جس کا نام تھا بصرہ۔ کیا نام تھا؟ بصرہ۔ بصرہ میں جب یہ قافلہ ٹھہرا تو انہوں نے ایک درخت کا انتخاب کیا۔ وہاں پر سارے عموماً قافلے والے لوگ رکتے تھے۔ قافلے والے لوگ درخت کے پاس جمع ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب درخت کے نیچے جلوہ افروز ہوئے، وہاں پر تشریف لے گئے تو وہ کلاؤڈ پیارے آقا کے ساتھ ساتھ درخت کے اوپر آ گیا۔ سارے قافلے والے وہ بھی درخت کے نیچے جمع ہو گئے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب بیٹھنا چاہا تو آپ تھوڑے سے درخت سے ہٹ کر بیٹھے۔ جب آپ ہٹ کر بیٹھے تو وہ کلاؤڈ بھی پیارے آقا کے ساتھ ساتھ پیارے آقا کے قریب ہو گیا، اور وہ جو درخت تھا نا اس نے بھی اپنی ٹہنیاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھکا دی۔ پیارے آقا اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ وہاں پر ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تھا بحیرہ۔ وہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا کہ یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے، فرسٹ ٹائم اس نے دیکھا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سارے قافلے والوں کے پاس جا کر دعوت دی اور کہا کہ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ جو قافلے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں پر کئی بار آئے ہیں، بار بار ہمارا یہاں سے ٹریول رہتا ہے، لیکن آج تک تو آپ نے ہمیں دعوت نہیں کھلائی، آج کیا ماجرا ہے؟ کیوں ہمیں دعوت کھلانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنے گھر پر دعوت کروں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ سارے کے سارے چھوٹے بڑے سب کے سب آئیں گے میرے پاس دعوت میں۔ لوگوں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے جناب ہم دعوت میں آ جائیں گے۔ اب اس نے ایک زبردست قسم کی دعوت کا انتظام کیا۔ اصل میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جو بادل ہے یہ کس پر سایہ کیے ہوئے ہے، یہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اب جب دعوت کا وقت ہوا تو سارے کے سارے لوگ اس راہب کے گھر میں جمع ہو گئے۔ اس نے قافلے والوں سے پوچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جتنے بھی قافلے والے ہیں وہ سارے کے سارے میرے گھر میں موجود ہیں، آپ سارے آ گئے یا کوئی رہ گیا ہے پیچھے؟ تو اسے بتایا گیا کہ ہم سارے آ گئے ہیں، لیکن ایک بچہ ہے جس کی عمر 12 سال ہے اور وہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، وہ ساز و سامان کی حفاظت میں مصروف ہے، وہ نہیں آیا، باقی سارے کے سارے ہم موجود ہیں۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑی بری بات ہے، اس کو بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اس کو بھی دعوت میں شامل کریں۔ اب لوگوں نے کہا واقعی وہ جو بچہ ہے نا وہ تو بڑا بابرکت ہے، اس کی برکتوں سے تو ہماری بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، بالکل اس کو ہونا چاہیے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلانے کے لیے ایک شخص گیا، اور پیارے آقا کو جب لے کر آیا، وہ جو بادل تھا اس نے اپنا سایہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا ہوا تھا۔ جب پیارے آقا گھر کے اندر تشریف لائے تو اب وہ سایہ گھر پر آ گیا۔ اب جو وہ راہب تھا نا وہ خوش ہو گیا، میں جس چیز کی تلاش میں تھا وہ برکتیں نظر آنا شروع ہو گئی، دعوت شروع ہو گئی۔ جب دعوت کا کھانا ختم ہوا، فنش ہوا، تو وہ بحیرہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آیا اور کہنے لگا اے پیارے بچے، میں تمہیں لات و عزا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے سچ سچ بتانا، یہ لات و عزا پتہ ہے کون تھے؟ یہ ان کے جھوٹے خدا تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ان کی قسم نہ دو، میں ان کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اب اس بحیرہ راہب نے کہا تمہیں خدا عز و جل کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، میں جو پوچھوں وہ تم مجھے سچ سچ بتانا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ تو اب اس راہب نے اپنی کتابوں میں موجود جو نشانیاں تھی اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دینا شروع کیا۔ کتابوں میں جو اس کے پاس نشانیاں تھی وہ ساری میچ ہونے لگی۔ اب اس نے کہا کہ مجھے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کاندھوں کے درمیان کچھ دیکھنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک تھوڑا سا سرکایا تو اس نے دیکھا کہ پیارے آقا کی دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے۔ اب اس نے اس مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ اب جب اس نے وہ نشانی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان دیکھی جو اس نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، تو اس کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ تو اللہ کے نبی ہیں
آپ کے چاچا سے کہنے لگا اے ابو طالب تم جس سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہو اس سفر کو کمپلیٹ نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ جو بچہ ہے نا یہ بڑا بابرکت اور مبارک بچہ ہے، اور یہ اللہ کا نبی ہے، اور مجھے خوف ہے ان کے اندر جو نشانیاں میں نے دیکھی ہے اگر یہودیوں کو پتا چل گیا تو یہ اس بچے کو نقصان پہنچا دیں گے، قتل کر دیں گے، لہٰذا تم آگے کا سفر نہ کرنا، ان کو لے کر واپس سے مکہ المکرمہ چلے جاؤ۔ اب جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا کو اس راہب نے ساری نشانیاں بتائی اور کہا کہ انہیں آگے لے کر نہ جائیے گا بلکہ انہیں واپس مکہ المکرمہ لے جائیں، کیونکہ یہودیوں نے اگر ان کو دیکھا اور ان کے اندر جو نشانیاں میں نے دیکھی ہے وہ دیکھ لی تو وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چچا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ اب آگے سفر نہیں کرنا بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر مکہ المکرمہ کی طرف چلنے لگا۔ اسی درمیان پیارے آقا پر یہودیوں نے حملہ کیا، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ یوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر سے مکہ المکرمہ تشریف لے آئے۔ یوسف بھائی آگے کیا ہوا؟ جی تو آگے کیا ہوا یہ میں نے آپ کو اگلے سلسلے میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب وقت ہو رہا ہے آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ کا جس کا نام کیا ہے؟ تو آپ لوگ ریڈی ہیں اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے؟ تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ سیکھیں چلو سبق دھیان سے درود پاک پڑھتے ہوئے تلاش کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ شاباش، درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے جلدی مل جائے گا۔ ان پیارے واقعات سے ویری گڈ، چلو سبق جلدی تلاش کریں، جلدی تلاش کریں۔ اس طرف بھی ہو سکتا ہے، اس طرف بھی ہو سکتا ہے، سینٹر میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کی سراؤنڈنگ میں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے دھیان سے دیکھیے، درود پاک پڑھیے بھائی۔ پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ارے واہ میرا بیٹا، لے کر آئے ماشاءاللہ۔ جلدی تلاش کریں، ابھی بہت سارے باکسز ہیں، تلاش کریں تلاش کریں۔ درود پاک پڑھیں، درود پاک کی برکت سے مل جائے گا۔ شاباش، دھیان سے، گرنا نہیں ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں گے تو جلدی مل جائے گا۔ آپ کو بھی مل گیا پیاری بیٹی کو؟ ارے ماشاءاللہ، شاباش، جلدی کریں، ٹائم گزرتا جا رہا ہے، جلدی تلاش کرو، دھیان سے دیکھو بھائی۔ سیکھیں چلو ادب ہم سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ ویری گڈ، واقعات سے سیکھیں چلو دھیان سے، کوئی چیز گرے نہیں بیٹا۔ شاباش ماشاءاللہ، آ جائیں گی، شاباش۔ سیکھیں کیسے جینا ہے، دھیان سے دیکھو بھائی، چلو ادب ہم اندر نہیں جائیں گے، اندر نہیں ہوگا۔ شاباش، جلدی کریں گے، دھکا نہیں دیں گے ایک دوسرے کو، جلدی سے آ جائیں، جلدی آ جائیں، شاباش۔ چلیں جی، جلدی کیجئے، ٹائم نکلتا جا رہا ہے۔ چلیں جی، ہم کو تو سارے عالیہ سے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ سیکھیں چلو سب چلے جی، آ جائیں گے۔ جنہوں نے خزانے کی تلاش میں کامیابی حاصل کی ہے وہ بھی آ جائیں گے، اور جنہوں نے کامیابی حاصل نہیں کی وہ بھی اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے۔ اپنی مدنی منی کی جانب بیٹا مجھے اپنا باکس دیں گی، اپنا نام بتائیں گی پہلے بیٹا۔ آمنہ۔ آمینہ، آمینہ نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے دیکھتے ہیں جناب۔ آمینہ کے لیے جو خزانے سے سوال نکلا ہے وہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا نے جب آپ سے پیاس کی شکایت کی تو پھر کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ سے سیکھیں چلو سبق ہم ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم۔ سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم۔ نہیں آتا؟ چلیں کسی اور کو مائک پاس کریں گے، کسی اور کو مائک پاس کریں گے۔ کس کو؟ جلدی سے بھائی کو۔ چلیں بھائی آ جائیں، اپنا نام بتائیں گے بیٹا۔ سید اذان حیدر۔ سید اذان حیدر، اچھا ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی بتائیے اذان بھائی کہ وہ کیا ہوا تھا جب
چچا نے پیاس کی شکایت کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا؟ اپنی ایوی زمین پہ مائے سارا پانی نکل گیا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک ایڑی زمین پر ماری, پانی نکل آیا. جواب ان کا درست مانتے ہیں؟ چلیں اذان بھائی اپنے لیے گفٹ پسند کریں گے. چلے جی, گلیٹر پینسل ماشاءاللہ. ہماری پیاری بیٹی آمنہ بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گی, اپنے لیے تحفہ پسند کریں بیٹا. چلے لے لیں, شاباش. اپنی جگہ پر بیٹھیں گی. چلیں اپنا نام بتائے گی بیٹا. سماما. سماما. دیکھتے ہیں سماما نے کیا خزانہ تلاش کیا ہے اور اس خزانے سے سماما کے لیے کیا سوال نکلا ہے. سماما کے لیے سوال ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر ہوا, اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 12 سال. 12 سال. کیا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے؟ تو سارے مل کر کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اپنے لیے تحفہ پسند کریں گی بیٹے سماما. اگلی مدنی منی کی جانب. شاباش, اپنی جگہ بیٹھیں گی. اپنا نام بتائیں گی. کسوا. کسوا. دیکھتے ہیں کسوا کے لیے کیا خزانے سے سوال نکلتا ہے. کسوا کے لیے سوال نکلا ہے کہ جب بحیرہ راہب نے قریش مکہ کو کھانے کی دعوت دی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں دعوت دی تھی؟ اس کو دیکھنا تھا کس کے اوپر بادل چل رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو برکتوں کا نزول ہو رہا تھا اور وہ جو بادل سایہ کیے ہوا تھا, وہ دیکھنا تھا کہ وہ کس پر سایہ کیے ہوئے, اس وجہ سے دعوت کی تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اپنے لیے تحفہ پسند کریں گے بیٹا. لے لیں بیٹا. شاباش. گلو اسٹک اپنے لیے پسند کی ہے. اگلے مدنی منع کی جانب. اپنا نام بتائیں گے. احسان احمد اتاری. احسان احمد اتاری. چلیں جی دیکھتے ہیں کہ احسان احمد اتاری کے باکس سے کیا سوال نکلتا ہے. احسان بھائی کے لیے سوال نکلا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا کی فیملی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ رحمتوں کا نزول ہوتا تھا. اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتا تھا؟ اس کی وجہ سے کھانے میں برکت ہو جاتی تھی. کھانے میں برکت ہو جاتی تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی اپنے لیے تحفہ پسند کریں گے. شاباش ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا. اپنا نام بتائیں گے بیٹا. سید محمد حذیفہ. سید محمد حذیفہ. دیکھتے ہیں کہ سید محمد حذیفہ بھائی کے لیے کیا سوال نکلتا ہے. آپ کے لیے سوال ہے, ملک شام کی طرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس قافلے والوں کے ساتھ سفر پر تھے تو کس مقام پر پڑاؤ کیا تھا؟ اس مقام کا نام بتانا ہے آپ نے. ملک شام. ملک شام کی طرف تو سفر تھا نا, وہ پڑاؤ کس جگہ پر کیا تھا؟ کس جگہ پر یہ لوگ سارے ٹھہرے تھے قافلے والے؟ درخت کے نیچے سب یہ بیٹھ گئے تھے. اور بالکل ٹھیک ہے, درخت کے نیچے بیٹھے تھے, لیکن اس جگہ کا پلیس کا نام بتانا ہے. چلیں سارے مل کر بتائیں گے کیا نام تھا. بصرہ. سید صاحب کو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں, بالکل نہیں لوٹائیں گے. اپنے لیے آپ تحفہ پسند کریں گے. اور اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم.